یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھ لیجئے گا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ نہایتی معزز و محتشم علماء کرام اور محترم المقام آج کی اس خوبصورت محفل کے نقیب حضرت مولانا سید ظہیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس خوبصورت محفل کے منتظمین اور معزز و محتشم سامعین کرام، رب تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے توسل سے آج ہم اس عظیم الشان محفل پاک میں شریک ہوئے۔ رب تعالیٰ جملہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً آب احباب کا جذبہ ذوق و شوق قابل دید ہے، اور آج کی اس محفل میں روحانیت موجود ہے۔ میں نے آج کی اس روحانی محفل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موضوع کا انتخاب کیا۔ رب تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا، عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں، اللہ رب العزت نے تین مثال لی ہے۔ اللہ رب العزت نے روحوں سے تین وعدے لیے۔ ایک کا ذکر سورہ اعراف کے اندر ہے، اور یہ پہلا میثاق ہے۔ اللہ رب العزت نے نا سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ رب العزت نے اپنی توحید، اپنی الوہیت کا میثاق لیا۔ اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سارے انسانوں کی روحوں نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اب یہاں پہ جتنی ارواح ہیں، جتنی روحیں، اور روحوں کا ایک ہجوم ہے، اور ان ساری روحوں سے خطاب کرنے والا اللہ۔ اب جتنی روحیں یہ مراتب کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے ایک نہیں ہے۔ کسی روح کا مرتبہ زیادہ ہے، کسی روح کا مرتبہ کم ہے، اور یہ جو مرتبہ ہے یہ معرفت خداوندی کے اعتبار سے، جو روح جتنا زیادہ اللہ کو جانتی تھی اتنا اس کا مقام بلند تھا۔ کسی روح پہ اللہ رب العزت کی ایک صفت آیاں تھی، کسی روح پہ اللہ رب العزت کی 2 شانیں آیاں تھی، کسی روح پہ اللہ رب العزت کی 4 شانیں آیاں تھی، کسی پہ 10 شانیں آیاں تھی، کسی پہ 20 شانیں آیاں تھی۔ اب جب اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں، تو جتنا روح اللہ کو جانتی تھی اتنا اس نے سامنے رکھ کے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب ان ارواح کے ہجوم کے اندر صرف ایک روح ایسی تھی، صرف ایک روح ایسی تھی جو اللہ رب العزت کی ہر شان کو جانتی تھی۔ اللہ رب العزت کی ہر شان اس روح پہ آجا تھی، اللہ کی ہر صفت اس روح پہ
وہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات کی روح تھی، اللہ کی ہر صفت کو جانتی تھی، اللہ کی ہر شان کو جانتی تھی۔ ارے انبیاء کی بھی ارواح تھی، پر ہر نبی اللہ کی ہر شان نہیں جانتا تھا۔ ولیوں کی ارواح بھی تھی، ہر ولی اللہ کی ہر شان نہیں جانتا تھا۔ فقط ایک روح تھی جس میں اللہ کی ہر شان آیا تھی۔ جب اللہ روح مصطفیٰ سے مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کے کہا اے روح مصطفیٰ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تاجدار کائنات نے ہر شان دیکھ کے کہا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ارے جتنے حضور اللہ کے عارف ہیں اتنا کوئی عارف نہیں، جتنے حضور اللہ کو جاننے والے اتنا کوئی جاننے والا نہیں۔ اللہ کی ہر شان کو جاننے والے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ نے کہا اے میرے مصطفیٰ اب جو کرم تجھ پہ ہوگا، اب جو فضل تجھ پہ ہوگا وہ کسی اور پہ نہیں ہوگا، نہ پہلے کروں گا نہ تیری ولادت کے بعد کروں گا، قصہ ہی ختم۔ فرمایا اب تو جب دنیا میں جائے گا، فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تیرا وجود میری ہر شان کا مظہر ہوگا، میری ہر صفت تیرے وجود سے آیا ہوگی، میری ہر شان تیرے وجود سے ظاہر ہوگی۔ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، نہ سنا، نہ سونگا، نہ چھوا، نہ کسی کی عقل میں آیا، بس جب تیرے در میں آئے گا وہ خدا کی طرف آ جائے، اور جو تجھ سے دور رہا وہ تو عید کا پجاری ہو کے دور ہو گیا، مجھ سے بھی دور ہو گیا۔ فرمایا اللہ کی ہر شان کے مظہر حضور، اب جو کرم حضور پہ ہوا وہ کسی اور پہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ حضور سے بڑھ کے اللہ کو جاننے والا ہی کوئی نہیں۔ ابھی یہ پہلا میثاق ہے، پہلا میثاق ہے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام، اب دیکھتے جائیے گا کرم، اللہ کا کرم۔ آدم علیہ السلام کو آب و گل سے بنایا، مٹی سے بنایا، باری آئی میرے مصطفیٰ پہ کرم کرنے کی، اپنے نور سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی جنت سے لی، کرم کیا اللہ نے، فضل کیا۔ ان کے بشری وجود کے لیے مٹی جنت سے لے رہے ہیں۔ ارے تاجدار کائنات امام الانبیاء پہ کرم کیا کہ جس جگہ سے مٹی لی اس جگہ کو ہی جنت بنا دیا۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ارے سیدنا نوح علیہ السلام پہ کرم کی باری آئی، ایک کشتی عطا کی، فرمایا جو اس میں بیٹھے گا نجات پا جائے گا۔ باری آئے میرے مصطفیٰ کی، فرمایا میرے مصطفیٰ تمہیں شفاعت کا اختیار دوں گا، تیرا امتی جتنا بھی گدلا ہوا، میلا ہوا، گناہگار ہوا، نافرمان ہوا، میرا ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اگر تو نے کہا چھوڑ دے میں خدا اسے چھوڑ دوں، میں اس کے گناہ نہیں دیکھوں گا، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ ارے باری آئی ادریس علیہ السلام پہ کرم کرنے کی۔ ادریس بھی خدا کے عارف تھے، پر جتنے مصطفیٰ ہیں اتنا کوئی نہیں۔ ادریس علیہ السلام کو لوح اور قلم کا علم دیا۔ باری آئی میرے مصطفیٰ کی، اللہ نے کہا اے میرے مصطفیٰ تیرے سینے کو لوح بناتا ہوں، قلم تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، سارے جہاں کی تقدیریں مصطفیٰ تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ لوگوں کی تقدیریں بنانے والا میرا مصطفیٰ ہے، لوگوں کی تقدیروں کی ملکیت میرے مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اور یہ تو ہے نا کہ لوح اور قلم، شاہ صاحب اللہ نے پہلے قلم کو بنایا، ابھی کچھ نہیں بنا، کوئی شے نہیں بنی، اللہ نے قلم کو بنایا اور بنا کے کہا لو، یعنی تختی، لو پہ لکھ۔ مولا کیا لکھوں؟ کہا ما کان وما یکون،
جو ہو گیا وہ بھی لکھ، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ ارے ابھی تو بنا کچھ نہیں تو ہوا کیا؟ سب سے پہلے قلم کو بنایا، قلم لکھ، کیا لکھوں مولا؟ کہا جو ہو چکا لکھ دے۔ کہا ابھی تو کسی کو تو نے وجود ہی نہیں دیا، ابھی تو کوئی بنایا ہی نہیں ہے، تو ہوا کیا ہے، لکھنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں تو ہوں نا، میری ذات تو ہے نا، ہاں مولا تو ہے، فرمایا میں ہوں تو پھر مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، میں جب سے ہوں مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر لکھ، پھر باقی ہر شے بعد میں لکھ دے۔ ارے ابھی تو کسی چیز کو وجود ہی نہیں ملا تو چرچے میرے مصطفیٰ کے، ذکر میرے مصطفیٰ کا، روحوں کی دنیا ذکر میرے مصطفیٰ کا۔ باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کرم کرنے کی، ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میرا ذکر بلند کر دے، خود کہا جب باری آئی میرے مصطفیٰ پہ کرم کرنے کی، میرے آقا نے عرض نہیں کی مولا میرا ذکر بڑھا دے، خدا نے خود کہا میرے حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا۔ مولا کتنا بلند کیا، کتنا کیا؟ فرمایا اتنا کیا ہے کہ کسی کی عقل میں نہ آئے، کسی کے علم میں نہ آئے، کسی کے میزان میں نہ آئے۔ مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ میرے مصطفیٰ تو اس وقت سے ہے جب عقل بھی نہیں تھی، جب عقل بھی نہیں تھی۔ اے عقل پہ میرے مصطفیٰ کی شانوں کو تولنے والوں، علم سے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو تولنے والوں، میرے مصطفیٰ کی حیات کے لیے میزان لگانے والوں، ارے خدا کا خوف کرو۔ ارے مصطفیٰ انسان کی عقل میں آ جائے، عقل بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے، ذکر مصطفیٰ پہلے۔ ارے یہ تو بات ہے تاجدار کائنات کی، خدا کی قسم کائنات میں علی وہ ہے جو انسانوں کی عقلوں میں نہیں آتا، علی نہیں آتا تو مصطفیٰ کیسے آتا؟ وہ بہلول مجذوب سے کسی نے پوچھا نا، وہ دریا کے کنارے بیٹھا پیالے سے پانی نکال نکال کے باہر پھینک رہا ہے، کسی نے کہا اے بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا دریا خالی کر رہا ہوں۔ کہا بھئی پیالے میں دریا سما سکتا ہے؟ سچ تمہیں لوگ پاگل کہتے۔ بہلول نے کہا بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے سے پیالے میں دریا نہیں آتا، نہیں سما سکتا، تیری اتنی سی عقل اور اس میں علی آ جائے، اس میں علی آ جائے علیہ السلام۔ ارے علی عقل میں نہیں آتے تو مصطفیٰ کیسے آتے صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات کیسے آ جائیں؟ اب باری آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ کرم کرنے کی، فضل کرنے کی، انہیں ید بیضا عطا کیا، معجزہ، آپ کا ہاتھ چمکتا تھا۔ باری آئی میرے مصطفیٰ کی، ارے سر تپا، وجود مصطفیٰ سارا ہی چمکتا تھا، سارا ہی چمکتا تھا۔ صحابی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا نا، اپنی چھڑی بھول گیا، وہ کھلی، اپنی چھڑی بھول آیا، فرمایا مجھے یاد آیا رات کا وقت تھا، میں واپس گیا، حضور ابھی تشریف فرما تھے، فرمایا آقا علیہ السلام نے نا اس لکڑی کی طرف، وہ چھڑی کی طرف حضور نے نظر کی، ایک نظر کی، فرمایا وہ چمکنا شروع ہو۔ ارے حسن مصطفیٰ کی بات کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت میں خوش لکڑی پڑی رہے، نظر کر دیں وہ بھی نورانی ہو جائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں رات کا وقت تھا، پھر اس کی روشنی میں گھر آیا۔ آخر تک ہر بندہ یقین کیجئے گا آپ مسکرا رہے، حضور کا ذکر سن کے آپ کے چہرے کھل گئے، آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی ہے۔ ابھی صرف ذکر سنا ہے، تکا نہیں، تو وجد کی یہ کیفیت ہے۔ ابھی صرف ذکر تو سنا ہے، بن دیکھے، ذکر سن کے یہ جوان وجد میں ہے، آنکھوں میں چمک ہے۔ ارے اندازہ کیجئے گا جب قبر میں
اسی عاشق کے سامنے مصطفیٰ آئیں گے تب وجد کی کیفیت کیا ہو، تب حال کیا ہوگا، تب حال کیا ہوگا۔ حساب اوروں کا ہے، حساب اوروں کا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا استقبال ہے، حساب اوروں سے لیا جائے گا۔ جو آقا کی قربت میں ہوا اس سے بھی حساب ہو سکتا ہے۔ جو حضور کے پاس بیٹھا ہو تو کیا جہنم کے فرشتے پکڑ سکتے؟ وہ تکیں گے، تک کے کہیں گے ارے تعلق والا ہے تو تب بھی تو بیٹھا، تعلق والا ہے تبھی تو بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا، اللہ اللہ۔ یوسف علیہ السلام پہ کرم کی باری آئی نا تو انہیں حسن عطا کیا، اتنا حسن عطا کیا کہ مصر کی خواتین انہوں نے دیکھا، ہوش نہیں رہا، انگلیاں کاٹ دی۔ میرے مصطفیٰ کے حسن کی بات کرتے ہو تو میں کہ آج بھی عرب حضور کے عاشق دیکھا نہیں، ذکر سن کے گردن کٹانے کو تیار۔ یوسف علیہ السلام کی باری آئی، انہیں خزانوں کی چابیاں دی۔ میرے مصطفیٰ کی باری آئی، سارے خزانے ہی دے دیے، سارے خزانے ہی دے دیے۔ اتنا کرم کسی اور پہ نہیں کیا جتنا کرم میرے آقا پہ اللہ نے کیا۔ کیوں کہ آقا سے بڑھ کے خدا کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اچھا یہ پہلا میثاق ہے، اللہ نے کہا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سارے انسانوں کی روحوں نے کہا بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اللہ نے اپنی توحید کا میثاق لیا، اسے میثاق الست بھی کہتے ہیں۔ اچھا اس بات پہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو گواہ بنا دیا، کہا گواہ رہنا ان انسانوں نے وعدہ کیا، میری الوہیت کا وعدہ کیا، توحید کا وعدہ کیا، گواہ رہنا۔ کل جو مکرے گا قیامت کے دن تم گواہی کے طور پہ سامنے آنا۔ اب تیسرے مثال کی طرف چلتے ہیں، وقت تھوڑا اس کا ذکر سورہ احقاف کے۔ اب پہلا جو میثاق تھا وہ جو میری طرف ہے، یہ بات چھوڑ دیں، گفتگو چھوڑ دیں، توجہ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ پہلا جو میثاق تھا یہ سارے انسانوں کی روحوں سے تھا، اور میثاق تھا توحید پہ، گواہ بنے اللہ کے فرشتے۔ اب میثاق ہوا یہ سارے انسانوں سے نہیں لیا گیا، صرف انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ رب العزت نے اب جو میثاق لیا وہ اپنی توحید پہ نہیں لیا، اپنی الوہیت پہ نہیں لیا، انبیاء اللہ رب العزت نے کہا اے انبیاء کی ارواح سنو، میں تمہیں نبوت دے کے بھیجوں گا، ہر کوئی اپنے اپنے وقت پہ جائے گا، اپنے زمانے میں جائے گا، میری توحید کے ڈنکے بجائے گا، لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھائے گا، حق کا رستہ دکھائے گا۔ فرمایا کہ جہاں جہاں تم توحید کا پیغام دو گے نا، وہاں وہاں تم میرے مصطفیٰ کی آمد کے چرچے بھی کرو۔ ارے عالم ارواح کے اندر عظمت مصطفیٰ کا میثاق خدا لے رہا ہے، پتہ یہ چلتا ہے عظمت مصطفیٰ کا عقیدہ صرف اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یہ انبیاء کا عقیدہ، انبیاء کا عقیدہ۔ انبیاء سے اللہ نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ہر کوئی اپنے وقت پہ جائے گا، توحید کے ڈنڈے پہ جائے گا۔ فرمایا اگر کسی کے زمانے میں میرا مصطفیٰ آ گیا، فرمایا وہ اپنا کلمہ چھوڑے گا، مصطفیٰ کی غلامی میں آئے گا، مصطفیٰ کی غلامی میں آئے گا۔ اور صرف اتنا نہیں، ہر نبی میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرے گا، ہر نبی کا موضوع جہاں توحید ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا جب تو نے اپنی توحید کا وعدہ لیا، توجہ، جب تو نے اپنی توحید کا وعدہ لیا تو گواہ بنے فرشتے،
گواہ بنے. اب جب میثاق لیا مصطفیٰ کی عظمت پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی عظمت پہ، تاجدار کائنات کی عظمت پہ میثاق لیا، تو مولا اب گواہ کون ہے؟ اب گواہ کون ہے؟ تو میں سنو، جب میری توحید کی باری تھی گواہ فرشتے تھے، اب بات ہے مصطفیٰ کی شان کی، بات ہے عظمت مصطفیٰ کی. فرمایا اب کوئی اور گواہ نہیں، وانا معکم من الشاہدین. مصطفیٰ کی شان پہ خود خدا گواہ ہے، اللہ گواہ ہے. مولا تیری توحید بڑی، تو بڑا، تیری شان بڑی، تیری عظمتیں بڑی، ادھر گواہ خود بنتا نا، ادھر بنا دیے فرشتے. یہ مخلوق ہیں، یہ تیرے مصطفیٰ ہیں، یہ عبد ہیں، تو معبود ہے. تو ان کی باری گواہ فرشتے بنا دیتا، تو بڑا ہے، اپنی باری خود گواہ بن جاتا. اللہ کہتا ہے نادانو یہی تو سمجھانا ہے، مجھے سارے ہی مانیں گے، مصطفیٰ کو کوئی کوئی مانے گا، حضور کو کوئی کوئی مانے گا. عظمت مصطفیٰ ہر کسی کو ہضم نہیں ہوگی، توحید ہضم ہو جائے گی، نمازوں پہ بیان ہضم ہو جائے گا، اعمال صالحہ پہ بیان ہضم ہو جائے گا. جب باری آئے گی نا مصطفیٰ کے ذکر کی، ہر کوئی ہضم نہیں کرے گا، ہر کوئی سن کے نہیں مسکرائے گا، ہر کسی کا چہرہ نہیں کھلے گا. اس لیے میں خود خدا گواہ بن گیا. اب چند مثالیں. اچھا ابھی تو کچھ نہیں بنا، تو ذکر کس کا؟ بولیے نا، میرے آقا کا. اب چونکہ انبیاء سے وعدہ لیا تھا بھئی اپنے اپنے دور میں میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام آئے، توجہ، ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، ان سے نسب چلا حضور علیہ السلام کا. ایک دن بیٹھے اور آدم علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے شیس، میں تمہیں نبی آخر الزمان کی شان نہ بتاؤں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، دور آدم علیہ السلام کا چرچے میرے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیس ان کی شان نہ بتاؤں؟ ابا جی کیا شان ہے، عظمت کیا، اور میرے لیے حکم کیا؟ فرمایا میرے بیٹے شیس تمہیں وصیت ہے اور میرا حکم ہے، جب کبھی نہ تو اللہ کا نام لے تو صرف اللہ کا نہ لینا، ساتھ مصطفیٰ کا نام بھی لینا صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، آقا کی ولادت نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے عظمت مصطفیٰ پہ وعدہ لے رہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وعدہ لے رہے. فرمایا فقط اللہ کا ذکر نہ کرنا، نبی آخر الزمان کا ذکر بھی کرنا. بڑے حیران ہوئے، ابا جی یہ ہے کون اور آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ کہا بیٹے جب اللہ نے مجھے بنایا نا تو سارے جہان کی سیر کروائی. فرمایا جتنے بلند مقامات تھے، فرمایا کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں خدا کا نام ہو اور ساتھ مصطفیٰ کا نام. فرمایا ہر جگہ نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ تھا. فرمایا بیٹے اب سے تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب کبھی اللہ کا نام لے ساتھ ان کا بھی نام لینا، حضور کا نام لینا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے چلیے، یحییٰ علیہ السلام کا دور آیا. بائبل میں انجیل کے اندر، توجہ، انجیل کے اندر یہ عبارت آج بھی موجود ہے، یہ عبارت آج بھی موجود ہے انجیل کے اندر. حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی امت کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا میں تمہیں نبی آخر الزمان کی شان نہ بتاؤں؟ دور یحییٰ علیہ السلام کا، امت ان کی سامنے کھڑی، موضوع عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری امت سننے لگی. یحییٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو نبی آخر میں آئیں گے نا، نبی آخر الزمان، فرمایا ان کی شان کا عالم یہ ہے. فرمایا میں یحییٰ جو اللہ کا نبی ہوں، فرمایا میں اس قابل نہیں کہ ان کے جوڑوں کے تسمے بھی کھول سکوں.
ارے یا علیہ السلام نبی ہو کے کہیں میں مصطفیٰ جیسا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہے میں نبی آخر الزمان جیسا نہیں، تو مولوی کیسے حضور جیسا ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 3 عبارات آج بھی بائبل میں موجود ہے اور میں نے آج خود پڑھی، تینوں عبارات موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے امتیوں تمہیں نبی آخر الزمان کی شان بیان کرتا ہوں، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا، یہ شرط لگائی عیسیٰ علیہ السلام نے، کہا اے میرے امتیوں اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے، مجھ سے محبت ہے، فرمایا پھر میرا حکم یہ ہے کہ میں نہ ہوا تم میں سے اگر کوئی ہوا یا تمہاری نسلیں ہوئی، فرمایا اگر نبی آخر الزمان آ گئے، فرمایا میرا کلمہ چھوڑ دینا مصطفیٰ کی غلامی میں آتا، فرمایا جو ایسا کرے گا، آگے حکمن کہتے ہیں جو ایسا کرے گا، فرمایا قیامت کے دن میں خدا سے کہوں گا اسے مصطفیٰ کی شفاعت دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میری شفاعت دے دے، یہ نہیں کہا نہیں، جو انہیں مانے گا میں اللہ سے کہوں گا کہ انہی کی شفاعت دے دے، اللہ اکبر۔ اور تیسرا بیان سنیے گا، اور اشکر آئے کیا شان ہے میرے حضور۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو کہتے ہیں تمہیں پتا ہے وہ جو نبی آخر زمان آنے والے بھئی کیسے نہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے، وعدہ اللہ نے لیا ہے اور گواہ بھی خود بنا، گواہ بھی اللہ بن گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے امتیوں وہ جو نبی آخر میں آنے والے، فرمایا ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے، فرمایا کل میدان محشر لگے گا، فرمایا میدان محشر ہر کوئی میدان محشر کی زمین پہ ہوگا، فرمایا عرش پہ صرف 2 ذاتیں ہوگی، یا ذات خدا ہوگی یا ذات مصطفیٰ، ہر کوئی نیچے ہوگا، ہر نبی، ہر ولی، ہر صالح، ہر متقی، ہر بادشاہ میدان معاشر کی زمین پہ ہے، عرش پہ یا خدا ہے یا خدا کا مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کا ذکر سننے والوں سنو، میرے آقا فرماتے کہ میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا، بیٹھوں گا نہیں، میں بیٹھوں گا نہیں، میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ آگے حضور فرماتے یہ جو مقام ہے، فرمایا مخلوق میں کسی اور کا نہیں ہوگا، ولا فخر، فخر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا کہ ہر کوئی تڑپ رہا ہوگا، کسی کو خطائیں یاد آ رہی ہوگی، اپنے نامہ اعمال یاد آ رہے ہوں گے، ہر کوئی خوف میں ہوگا۔ فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا، اللہ کہے گا حبیب کیا چاہیے؟ فرمایا میں سجدہ کر دوں گا، اللہ کہے گا اے رفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اٹھائیے بولیے جو کہیں گے وہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کہیں گے وہی ہوگا، جو مانگیں گے وہی دیا جائے گا، جو کہیں گے وہی سنا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے اسی کی شفاعت ہم قبول کریں گے۔ اچھا حضور پتہ کیا کہیں گے؟ مولا اجل حسابا، حساب جلدی کر دے، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، میدان معاشر کی کاروائی بھی حضور کی اجازت سے شروع ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ اور پتہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جامع ترمذی کی حدیث، حضور فرماتے ہیں میدان معاشر، میدان معاشر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ یہ بات بڑی سننے والی، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ اب مجھے بتائیے میدان معاشر کے مہمان خصوصی کون ہے؟ حضور، مہمان خصوصی ہے نا، قیامت اوروں پہ ہے، حضور قیامت پہ قیامت ہے۔ سبحان اللہ، حضور قیامت پہ قیامت ہے، قیامت اوروں پہ ہے۔
میرے آقا فرماتے ہیں میں سب سے پہلے آؤں گا. آقا آپ تو مہمان خصوصی ہیں، اور مہمان خصوصی جب میدان سج جائے تب آتا. آقا پہلے آ رہے ہیں تو حدیث جواب دیتی ہے تو میں ہاں میں سب سے پہلے آؤں گا. محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ فرمایا کہ وہ تو حساب کا دن ہے، اللہ کے جلال کے اظہار کا دن ہے، غضب کے اظہار کا دن ہے. ہر کوئی اپنی خطائیں یاد کر کے ڈر رہا ہوگا. آقا فرماتے ہیں میں پہلے آؤں گا. یہ نہ ہو کہ قبر سے نکلے اور ڈرتا رہے. فرمایا جب نکلے میں سامنے ہوں گا، مجھے دیکھے گا، دیکھ کے کہے گا خیر ہے، مصطفیٰ ہے، آقا ہے، تاجدار کائنات ہے، شفاعت کرنے والے ہیں، تخلیق وجہ کائنات ہے. فرمایا مجھے دیکھیں گے ان کا ڈر ختم ہو جائے گا. اچھا حضور فرماتے جب میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، میں نے کہا نا حضور قیامت پہ قیامت کیسے؟ فرمایا حلتن خضرا، اللہ اپنی شایان شان مجھے سبز رنگ کا جبہ پہنائے گا. سبحان اللہ. کسی اور کو تو نہیں پہنا رہا. فرمایا میرے لیے براق بھیجا جائے گا، کسی اور کے لیے تو نہیں بھیجا جا رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 فرشتے مجھے لینے آئے. حضور قیامت پہ قیامت. سبحان اللہ. مجھے ایک بات بتائیں جو میٹرک میں فیل ہو اسے کبھی ایف اے میں داخلہ ملا؟ نہیں. جو قبر میں فیل وہ حشر میں فیل. یہ تو قبر میں پتا چل جانا ہے یہ کیا ہے، جنتی ہے یا جہنمی. حضور کی معرفت سے پتا چل جانا. مولا جب قبر میں ہی پتا چل گیا جنتی ہے یا جہنمی تو پھر میدان معاشر کیوں لگا رہا؟ اللہ کہتا ہے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کل دنیا کے اندر جنہیں میرے مصطفیٰ کی عظمت سمجھ نہیں نہ آئے، آؤ میدان معاشر میں دیکھو میرے مصطفیٰ کی شان کیا. استقبال ہو رہا، براق پہ آقا آ رہے، 70,000 فرشتے نعروں کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ حضور کی سواری آ رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہر کوئی میدان معاشر کی زمین پہ ہوگا، عرش پہ یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. یوں سب کو دکھایا جائے گا. اور پھر یہ بھی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا جنت میں جائیں. آپ عرض کریں گے مولا میں نہیں جاؤں. اللہ کہے گا حبیب آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کچھ میرے امتی ایسے ہیں کہ اعمال اس قابل نہیں تھے، جہنم میں پھینک دیے گئے، پر مجھ سے محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. پیار کرتے تھے، میں ایسے کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ اچھا اللہ پتہ کیا کہے گا؟ حبیب پہچانتے ہیں؟ عرف تم جانتے؟ جی مولا جانتا ہوں. کہا پھر خود نکال کے لائیں. خود نکال کے لائیں. اچھا بڑی تعجب کی بات ہے، ساری کائنات میرے حضور کے لیے، سبحان اللہ. ساری کائنات میرے حضور کی خادم ہے. اللہ کہہ دیتا حبیب آپ جائیں نا، میں فرشتوں سے کہتا ہوں وہ نکال کے لے آتے. اللہ کو بھی تو خبر ہے، اللہ جیسا علم تو کسی کا نہیں ہے. بے شک. وہ فرشتے نکال نہیں، حبیب خود جائے. یہ آقا کو کیوں بھیجا جائے گا؟ اور میں اس لیے کہ وہاں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے نہیں مانا، وہاں وہ بھی ہوں گے جنہیں شان مصطفیٰ ہضم نہیں ہوتی تھی، عظمت مصطفیٰ ہضم نہیں ہوتی تھی. حبیب جائیں خود نکال کے لائیں. اگر فرشتے نکال کے لائیں گے وہ کہیں گے شاید اللہ کو رحم آ گیا، شاید کوئی نیکی کام آئے گا. حبیب جائیں تاکہ انہیں خبر ہو اعمال اس قابل نہ تھے کہ جنت میں جائیں، یہ مصطفیٰ خود نکال کے لے کے گئے. مصطفیٰ خود جنت میں لے کے گئے ہیں. آقا لے کے گئے امام الانبیاء کے غلاموں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی طرف بڑھیں گے. جنت کا دروازہ بند ہو، جنت کا دروازہ بند ہوگا، کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا. حضور آ رہے ہوں گے، حضور کی سواری آ رہی ہوگی. سب عرض کریں گے حضور جنت کا دروازہ بند ہے.
میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھیں گے اور حضور نے فرمایا انا اول من يحرك حلق الجنہ، میں وہ پہلا ہوں گا جو اللہ کی جنت پہ دستک دوں گا، اس سے پہلے کسی کو ضرورت نہیں ہوگی، اور میں آگے بڑھوں گا، میں دستک دوں گا، اندر سے فرشتے کہیں گے من ھذا، کون آیا ہے؟ کہ میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو اگلی بات اور اس کے بعد میرا پیغام، اور یہ بات جسے ہضم ہو جائے بسم اللہ، جسے ہضم نہ ہو وہ واپس کر دے۔ ہم کسی کو منوانے نہیں بیٹھے، ہم ان کے ذاکر ہیں، ہم ان کے میراثی ہیں، ہم ان کی تذکرے کرتے ہیں، ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے۔ یہ بات ہضم ہو جائے تو بسم اللہ، اور حوالہ بھی ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا حدیث، اور میں جب تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت پہ دستک دیں گے، اندر سے کہا جائے من ھذا، کون آیا؟ میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فرمایا جب میں جنت میں قدم رکھوں گا فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، فرمایا وارش والا خدا فرمایا جنت میں میرا استقبال کرے گا، فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، فرمایا میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، مولا اتنا کرم کر دیا، اتنا فضل کر دیا، ارے یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا تھا کہ جنہیں سمجھ نہیں آئی سمجھ آ جائے، جنہیں مصطفیٰ کی شان سمجھ نہیں آئی آنکھوں سے دیکھو، تمہیں خبر ہو عالم ارواح میں بھی ذکر حضور کا، ولادت سے قبل بھی چرچے آقا کے، ولادت کے بعد بھی چرچے آقا کے، ارے قبر میں بھی چرچے آقا کے، میدان محشر میں بھی چرچے آقا کے، جنت میں بھی چرچے میرے آقا کے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، ہر کسی نے مرنا ہے، بے شک بے شک، ہر کسی نے مرنا مرنا ہے۔ اب دنیا سے محبت اتنی ہو گئی ہے کہ مرنے کو بھی دل نہیں کرتا، یہ بھی غفلت کا عالم ہے نا، مرنے کو دل بھی نہیں کرتا، محبت اتنی ہے دنیا کی، ہر کسی نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں تنہا جانا ہے، مولوی نال کوئی نہیں جانا، مفتی ساتھ کوئی نہیں جانا، ہر کسی نے چھوڑ کے آ جانا، اور ہو سکتا ہے دعا بھی کریں، پتہ نہیں دل سے کریں یا نہ کریں، سگا بیٹا چھوڑ کے آ جائے گا، باپ چھوڑ کے آ جائے گا، سگا بھائی چھوڑ کے آ جائے گا، سارے چھوڑ کے آ جائیں گے، سارے بے وفائی کریں گے، اور قربان جائیں آقا پہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سارے چھٹ آن گے نا آئے ہائے ہائے، تو قبر میں حضور اپنا دیدار کروا دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ حضور سے وفا کریں؟ اور میں نے یہ ذکر کیا ہے مولوی نال نہیں جان، ہاں، نوجوان کثیر تعداد میں ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ایک کی وظیفہ ایمان بچانے کا، ایمان بچانے کا ایک ہی وظیفہ ہے، کیا؟ وہ وظیفہ یہ ہر اس عالم کی بات سنیں، ہر اس مولوی کی بات سنیں، ہر اس مفتی کی بات سنیں جس کی بات حضور سے جوڑے، بس جس کی بات سنیں تو عشق بڑھ جائے، عظمت مصطفیٰ سمجھ آئے، عشق بڑھے، ہر اس عالم کی بات سنیں اور ہر اس عالم کی بات رد کر دیں جس کی بات حضور سے دور کرے، جو اعتراض کرے کہیں نہیں سننا ہی نہیں، اور ہر اس کی بات سنیں کہ جس کی بات حضور سے جوڑے۔ اور قبر میں جب سارے چھوڑ کے آئیں گے نا، امام بخاری نے 12 مقامات پہ یہ حدیث نقل کی ہے، 12 مقامات پہ، اور کہا کہ قبر کے اندر سوال 3 ہے ہی کوئی نہیں، وہ کہتے سوال ہی ہے کیا؟ فرمایا ادھر تم قبر میں جاؤ گے، فرشتے آ جائیں گے، گنبد خضرا سے پردہ اٹھے گا، بدوحا کا چہرہ سامنے ہوگا، واللیل کی زلفیں سامنے ہوگی،
میں فرشتے کہیں گے ما کنتا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بتا، ان سے کتنا تعلق تھا، پیار کتنا تھا، ذکر کتنا کرتا تھا. جو عاشق ہوگا نا یوں تکے گا، تک کے کہے گا آقا جی کل بھی کہتا تھا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہو. آقا جی کل بھی کہتا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ رب العزت کہے گا فرشتو جنت کے سارے دروازے کھولو، میرے مصطفیٰ کا غلام آ رہا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ. کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی، کوئی سجدہ قبول نہیں ہو سکتا اگر حضور کا پیار نہیں ہے تو. قبر میں نجات بھی اللہ کے نام پہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے نام پہ، میرے آقا کے نام پہ. اور جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ سب محبت والوں میں. کیوں کہ ان ساروں کا تعلق حضور سے ہے، اور جس کا تعلق حضور سے ہوتا ہے نا وہ زندہ ہو جاتا ہے. اصل مرنا روح کا نکلنا نہیں، اصل مرنا حضور سے تعلق کا ٹوٹنا ہے. مرا وہ ہے کہ جس کا حضور سے رشتہ کوئی نہیں، وہ مر گیا، سانس چل بھی رہی ہے تب بھی مر گیا، مردہ. جس کا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، محبت نہیں ہے، اس سے بڑی موت کوئی نہیں. اور اگر حضور کا ہے نا تو خدا کی قسم روح نکل بھی گئی ہے تو زندہ ہے. سلطان باہو سلطان العارفین آپ کے ذوق کی نظر، آپ کے مزار سے نا آگے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ احمد پور سیال کا علاقہ ہے، اور اس واقعے میں میرے سارے خطاب کا پیغام ہے. احمد پور سیال کا علاقہ آتا ہے. رات برات گزر رہی تھی، اور یہ بھی ماننے والوں کے لیے جو نہ مانے واپس کر دیں. ولایت وہ ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، عقل میں آ جائے تو ولایت کیسی، کرامت کیسی، معجزہ کیسا. برات گزر رہی تھی، رستہ بھول گئے، انہوں نے کہا بابا اتھے دا لگتا ہے ان کو پوچھ لیں گے. گئے سلطان العارفین اللہ اللہ کر رہے تھے، بابا جی احمد پور سیال جانا ہے، احمد پور جانا ہے. وہ جو سیال ہے 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کہا جی احمد پور جانا، احمد پور جانا جی، کہاں آنکھیں بند کرو. کہ تعجب کی بات ہے، رستہ دیکھنے کے لیے آنکھ کھلی ہونی چاہیے، بابا آنکھیں بند کروان دے، آنکھیں بند کروا رہا. کہا جانا ہے تو آنکھیں بند کرو، رستہ کر لو. آنکھیں بند کی، آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آنکھیں کھولو. جب آنکھیں کھولی آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا تھا، آقا کا روزہ تھا. پردے ہٹ گئے، گنبد خضرا دکھا دیا. کہنے لگے بابا ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا، آپ مدینے لے آئے. اس وقت سلطان باہو نے کہا خدا کی قسم جب سے آنکھ کھولی ہے اسی احمد کو جانتے ہیں، کسی اور احمد کو نہیں جانتے. تعلق ان سے ہے. آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے. حضور کے عاشق ہو، حضور کے بن جاؤ، میرے آقا کے بن جاؤ، میرے آقا کا ذکر کرو، سنو، اسی طرح ہی مسکراتے رہو. اللہ رب العزت آپ کے عشق کو سلامت رکھے. میری دعا ہے کہ مالک یہ جو محبت مصطفیٰ اللہ نے آپ کو دی نا، کائنات کی سب سے بڑی دولت، قیامت تک آپ کی نسلوں کو بھی اللہ دے، اس پہ استقامت دے، قبر میں حضور کی معرفت دے، جنت میں حضور کا ساتھ دے، میدان معاشر حضور کی شفاعت دے. وما علینا الا البلاغ المبین.